باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ تب خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، اٹھ اور اسرائیل کے بادشاہ اہیاب کو ملنے کے لیے جو سامرا میں ہے نیچے جا۔ دیکھ، وہ نابوت کے تاکستان میں ہے جس کا قبضہ کرنے کے لیے گیا ہے، اور تو اس سے ہم کلام کر کے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو نے قتل کیا اور قبضہ بھی لے لیا۔ پھر اس سے ہم کلام کر کے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس جگہ میں کتوں نے نابوت کا خون چاٹا، کتے تیرا خون بھی چاٹیں گے۔ تو اہیاب نے الیاس سے کہا، اے میرے دشمن، کیا تو نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ اس نے کہا، میں نے تجھے ڈھونڈ لیا، کیونکہ تو نے اپنی جان کو خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے بیچا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر آفت لاؤں گا اور تیری نسل کو نابود کر دوں گا، اور اہیاب کے ہر ایک کو جو دیوار پر بول کرے، کیا غلام کیا آزاد، اسرائیل میں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو یاربام بن نبات کے گھر کی مانند اور بادشاہ بن اہیا کے گھر کی طرح کروں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے غصہ دلایا اور اسرائیل سے بدی کروائی۔ اور خداوند نے ایزابل کے بارے میں بھی کلام کر کے فرمایا کہ اسرائیلی کے کھیت میں کتے ایزابل کو کھائیں گے، اور اہیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو کوئی میدان میں مرا اسے آسمان کے پرندے کھائیں گے۔ اور اہیاب کی مانند کوئی نہ ہوا جس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچا، کیونکہ اس کی بیوی ایزابل اسے ورگلاتی تھی، اور وہ کتوں کی پیروی کر کے نہایت قابل نفرت ہوا۔ سب کام اس نے اموریوں کے موافق کیے جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے دور کیا تھا۔ جب اہیاب نے یہ کلام سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بدن پر ٹاٹ اوڑھا، اور روزہ رکھا اور ٹاٹ میں سویا اور سر نیچے کیے ہوئے چلا۔ تب خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، کیا تو نے دیکھا کہ اہیاب میرے آگے کیسا فروتن ہوا؟ تو اس لیے کہ وہ میرے آگے فروتن ہوا، میں اس کے ایام میں یہ آفت نہ لاؤں گا، لیکن اس کے بیٹے کے دنوں میں یہ آفت اس کے گھر پر نازل کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔